ہمارے اسلاف کے دور میں آپ دیکھ لیں، ہمارے قابرین کے دور میں دیکھیں کیسے ترقی تھی، مسلمان جو ہے وہ خوشحال تھے، سلطنتیں تھیں، ریاستیں تھیں مسلمانوں کی۔ محمد بن قاسم کا دور تھا، صلاح الدین ایوبی کا دور تھا، طارق بن زیاد کا دور تھا۔ وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ قرآن پاک میں اللہ کے حکم کو اول ترجیح دیتے تھے۔ پہلے اللہ کا حکم ہوتا تھا، پھر اس کی بات ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا، جو قرآن پاک کی تعلیم اور اس کے دستور پر قائم ہوا، جو اسی بنیاد پر قائم ہوا کہ یہاں مسلمان اپنی زندگیاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اس کے حکم کے اوپر چلتے ہوئے گزاریں گے۔ وہاں جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا نا، اور وہاں پر اللہ کا حکم اور اس کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دی جاتی، اسے ترجیح نہیں دی جاتی، اور وہاں پر مظلوم کی آہ و بقا اور فریاد سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ جب امریکہ میں عافیہ صدیقی پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، وہ روز ان کو ظلم و زیادتی کا کافروں کی جانب سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایک مدت ہو گئی ہے، کتنے سال گزر گئے، وہ ابھی تک امریکہ کی جیل میں جو ہے وہ اسی طرح ظلم و ستم کا امریکی فرعونوں کی ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہ ہم نے کبھی بھی بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر عافیہ صدیقی کے لیے ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے جو ہے وہ کبھی بھی ان کی آزادی کے لیے امریکہ کو اعلان جہاد کیا ہی نہیں، ان کو اس بات پہ خبردار کیا ہی